السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز میں خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھ لیں، ہو کیا رہا ہے۔ تمام تر نظریں ٹی وی سکرینز پر اس لیے ہیں کہ عوام الناس کو، سیاستدانوں کو، وکلاء کو، مجھے اور آپ سب کو انتظار ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کا جو کل کی سماعت کے بعد محفوظ کیا گیا تھا۔ کے پی کے اور پنجاب نے الیکشنز کا التوا، اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی یہ پٹیشن تھی جسے بالآخر 9 سے 7 اور پھر 5 اور پھر 3 رکنی بینچ نے انٹرٹین کیا۔ اب آج یہ فیصلہ آیا چاہتا ہے، کسی بھی وقت یہ فیصلہ سنایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے آج صبح سیکرٹری دفاع نے ایک سربمہر لفافے کی صورت میں انتہائی حساس معلومات پر مبنی رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حوالے کی ہے۔ اور اس بیچ ہم نے دیکھا کہ کل خوب گرجی برسی ہے سرکار بھی جوڈیشری کے خلاف، بالخصوص وزیر اعظم شہباز شریف بذات خود انہوں نے آن دی فلور آف دی پارلیمان ججز کے اوپر ریمارکس دیے اور جوڈیشری کے کردار کے اوپر سوال اٹھائے۔ آج البتہ جب رانا ثناء اللہ اور اعظم نذیر تارڑ موجود تھے سپریم کورٹ کے باہر، تو ان کی گفتگو سے تاثر تھا کہ انہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی بیچ کی راہ نکلے گی یا پھر عدالت پابند کرے گی، کیا ہوگا، فیصلہ کس بات کا آنا ہے۔ یہ بحث بھی بہت ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ آخر سپریم کورٹ نے ابھی تک طے کیا کیا ہے۔ جو ابھی تک کی معلومات اور تاثر بنتا ہے اس میں سپریم کورٹ یہ دیکھنا چاہ رہی ہے اپنے استفسار میں کہ کیا الیکشن کمیشن تاریخ دے سکتا ہے، التوا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور پھر کیا یہ 90 دن سے اوپر بھی جا سکتا ہے معاملہ یا نہیں جا سکتا۔ ساتھ انہوں نے کل یہ بھی کہا تھا جناب چیف جسٹس نے کہ زمینی حقائق بھی ہمیں دیکھنا ہوں گے۔ تو یوں لگتا ہے کہ اس بیچ ان 3-4 اہم نکات کو دیکھتے ہوئے ہی فیصلہ سامنے آئے گا۔ اس بیچ میں قیاس آرائیاں بھی زوروں پر ہیں، ایمرجنسی کی افواہیں بھی دم نہیں توڑتی کسی وقت بھی جب بھی بحران کسی کیفیت کا شکار ہوتا ہے وطن عزیز۔ تو بہرحال ان موضوعات پر بات کرنے اور فیصلے کا انتظار کرنے کے لیے آج آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے۔ جناب مجیب الرحمان شامی صاحب تشریف رکھتے ہیں، جناب سلمان غنی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی اور رشید صافی صاحب ہم اسلام آباد سے جوائن کریں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے بیورو چیف ہیں عدیل وڑائے صاحب، ان سے بھی رابطہ کریں گے تاکہ اسلام آباد کی جو ہواؤں کا پیغام ہے تازہ ترین وہ اب تک ہم پہنچا سکیں۔ تو شامی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، ہم سب میں سے سینئر ہیں۔ یہ میں درست عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو نقطہ ہے اس پہ سپریم کورٹ نے غور کرنا ہے کہ تاخیر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ نہیں، اصل میں تو نقطہ تو ایک ہی ہے نا کہ جو الیکشن مؤخر ہوا ہے جی وہ الیکشن کمیشن وہ مؤخر کر سکتا تھا یا نہیں۔ بالکل ٹھیک، ایسے حالات موجود ہیں جن میں تاخیر ہونی چاہیے یا نہیں، اور پھر آئندہ جو ہے اب وہ دیکھیں نا 30 اپریل کو تو انتخابات ممکن نہیں ہوں گے جی، وہ تو اب اس میں دینی کتنے رہ گئے۔ ہاں جی، تو اب آئندہ تاریخ جو ہے کیا عدالت خود دے گی یا الیکشن کمیشن سے کہے گی کہ وہ نئی تاریخ جو ہے مقرر کرے؟ تو یہ سارے سوالات ہیں میرا خیال جن کے جوابات ہمیں مل جائیں گے۔ ابھی تو ہر شخص سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس بیچ جو آن سلاٹ تھا گورنمنٹ کی جانب سے بالخصوص، ایسا آپ نے کبھی ماضی میں بھی دیکھا کہ فیصلہ آنے سے پہلے آن دی فلور آف دی ہاؤس نہ صرف وزیر قانون، وزیر داخلہ، دیگر ان کے ہمنوا، وزیر خارجہ، بلکہ وزیر اعظم بھی خود کھڑے ہو کر نام لے کر بھی اور نام لیے بغیر بھی اس طرح سے تنقید کر رہی ہوں عدلیہ پر؟ جی 97 میں ہوئی ہے۔ 97 میں جو اسمبلی کی پروسیڈنگ، اس سے وزیر اعظم کا بیان نہیں ہے اتنا سخت تھا۔ وزیر اعظم کے علاوہ ہمیں ممبران اسمبلی کے جو وہاں پروسیڈنگز ہوئی ہیں وہ پروسیڈنگز بنیادی طور پر اخبارات میں دیکھنی پڑتی ہیں، کیونکہ اسمبلی جو کارروائی میں اس کو نکال دیتے ہیں بہت سی چیزوں کو، وہ اس کا ایک بڑا مخصوص طریقہ ہے جس سے کارروائی چھپتی ہے۔ تو چھپنے میں تو آپ کو شاید وہ نہ ملے، لیکن اس زمانے کے اخبارات اگر آپ اٹھائیں گے تو وہاں آپ کو زیادہ تفصیل مل جاتی ہے کہ اسمبلی میں ایکچولی ہوا کیا۔ تو وہاں ہمیں تنقید نظر آئی، وہاں ہم نے کنٹیمپٹ کا، کیونکہ ایشو اس وقت کنٹیمپٹ تھا، اس وقت ڈیٹ ہے ایشو، تو کنٹیمپٹ کا ایک لا بھی وہاں پاس ہوا تھا، اور اس کے بعد کہانی چلتی رہی، تو یہ بیان بازی چلتی رہی۔ دیکھیے ہماری ٹریجڈی یہ ہو گئی ہے ہمارے اس وقت سیاست کی کہ ہم کسی اصولی بنیاد پہ بات نہیں کرتے بلکہ اپنی سیاسی مصلحت اور سیاسی ضرورت کی بات کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آئے گا ہر پارٹی نے کسی وقت جوڈیشری، سپیریئر جوڈیشری کی تعریف کی ہے، کسی وقت اس پہ تنقید کی ہے۔ اگر اس کو ذرا دیکھیں گے کیوں یہ فرق ہے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس پارٹی کے مفادات کی بات ہے۔
جہاں اس پارٹی کے مفادات تعریف سے حاصل ہوتے ہیں ہم سپریم کورٹ کی تعریف کر دیتے ہیں. جب مفادات کا مطلب یہ ہے پریشر بلڈ کرنا ہے یا ایک خوف کی فضا کریٹ کرنی ہے تو پھر ہم تنقید کر دیتے ہیں. تو یہ کام ہماری ماضی میں تو صرف 2 پارٹیوں کا مقابلہ تھا, ان کے بیانات, ان کے سٹینڈ ہمیں نظر آتے ہیں, چاہے میمو گیٹ کا ایشو تھا اور اسی طرح کے دوسرے ایشوز تھے. تو یہ اس وجہ سے ہے. تو اب بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ آرگومنٹ کا انحصار اس بات پہ ہے کہ آپ کدھر کھڑے ہیں, آپ کس پارٹی میں ہیں. تو آپ کو اس پارٹی کی سوچ پتہ ہو تو بیان سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب دیکھیں نا, آپ کو پتہ ہے کہ کیا کر رہا ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. آپ دیکھیں کل ہی اعظم نذیر تارڑ صاحب آن دی فلور آف دی ہاؤس یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں مشورہ دیا جا رہا ہے کہ سیاستدان آپس میں بات چیت کریں اور راہ نکالے, حالانکہ ان کے اندر خود تقسیم ہے. پہلے جناب چیف جسٹس اپنا گھر تو درست کریں, یہ وہ مشورہ دے رہے ہیں. لیکن سلمان صاحب آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ سماعت پچھلی جو ملتوی ہوئی اور سوموار کو سماعت ہونی تھی, کل ہونی تھی جو آخری بنی, اس بیچ میں آخری سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ ہم اس بیچ کوشش کریں کچھ ملاقاتیں کر سکیں اور امید کرتے ہیں کہ ڈائیلاگ کے ذریعے, مذاکرات کے ذریعے کوئی حل نکلے. سیاستدانوں کا کام ہے کہ اس سچویشن کو سنبھالیں. اس بیچ سیاستدان ناکام کیوں ہوئے؟ مارجن تو دیا سپریم کورٹ نے کہ ہماری امید ہے, ہماری خواہش ہے کہ مل بیٹھیں, اور خان صاحب نے تو کمیٹی بھی ایک بنا دی سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرنے کے لیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان نے یکسر کہہ دیا جی عمران خان صاحب سے بات ہی نہیں کرنی, اور پھر خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. جاوید صاحب اس میں مجھے کتنا سچ بول رہے ہیں آپ؟ کوئی 80% سچ بول سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ بازی کے اوپر حسر آپ کو پتہ نا پھر بیپ لگ جائے گی. ماضی کے اندر جب اس طرح کی تناؤ, ٹکراؤ, محاذرے کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو یہ جو سیاسی مفاہمت تھی نا, یہ جو فورسز کرواتی تھی وہ اس وقت غیر جانبدار ہے. دیکھیں یہ ہمارا پاکستان کی سیاست کا بڑا المیہ ہے کہ آج جو پارٹیز کے اندر سنجیدہ لوگ ہیں ہر طرف, وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ اپنی لیڈرشپ کے چہرے پڑھ رہے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو بھی سنجیدہ بات کرتا ہے اس کے گرد دائرہ لگ جاتا ہے, اور اسی وجہ سے معاملات یہاں تک پہنچے ہیں. یہ 1 سال سے یہ کیفیت طاری ہے, چاہے شاید خاقان عباسی ہوں, مفتاح اسماعیل ہوں, یا پھر اب ہلکی بانسری پہ رانا خواجہ سعد رفیق. دیکھیں نہیں, سعد رفیق صاحب بیچ میں سے ریزنیبل بات کر رہے ہیں. اگر آپ نوٹ کریں, انہوں نے تو ایوان کے فلور پہ کہا تھا کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے, ماضی کے اندر کہا تھا کہ کل کو ہمارے ساتھ ہوگا, اور آج جو کچھ کیا جا رہا ہے کل کو خان صاحب کے ساتھ بھی ہوگا. لیکن بات ہے کہ یہاں تک نوبت کیوں پہنچی؟ سیاست تو نام ہی ڈائیلاگ کے عمل کا ہے, اور ہمیشہ سیاست جمہوری ملکوں اور معاشروں کے اندر لیڈرشپ بیٹھ کے آپس میں فیصلے کر لیتی ہے. اور یہاں تک نوبت اس لیے پہنچی کہ سیاستدان, یہ جو معاملات آپ ڈسکس کر رہے ہیں یا ہم ڈسکس کر رہے ہیں یا کورٹ میں ڈسکس ہو رہا ہے, کیا یہ کورٹ کے کرنے والے فیصلے تھے؟ بالکل, یہ تو آپس میں کرنے والے فیصلے تھے. اور ماضی کے اندر تمام تر تناؤ کے باوجود جو پولیٹیکل فورسز تھی کہ سیاسی طرز عمل یا سیاسی درجہ حرارت کتنا بھی سخت ہوا ہے نا, کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنتی تھی اور الیکشن کی طرف پیش رفت ہوتی تھی. اس کا مطلب اس دفعہ کوئی ایسا مائنڈ سیٹ ضرور ہے جو کسی طرف معاملات چلنے نہیں دے رہا. تو شامی صاحب گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو تایا ابا یا چچا